بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 رمضان المبارک گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سحری اور افطاری کیسے کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک دکھ بھرا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان ضرور پختہ ہوگا۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس نہایت ہی اہم اور ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اسلامی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرمایا کرتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہو تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرمایا کرتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہو، جس طرح کے پھل اور فروٹس وغیرہ، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تازہ کھجور سے افطاری کرنا مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور یعنی کہ چھہارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور اس کے علاوہ جوس یا پھر دودھ وغیرہ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ سورج غروب ہوا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ آپ سحری کرنے میں دیر کیا کرتے اور افطاری کرنے میں جلدی کیا کرتے۔ محترم ناظرین، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم رکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی فرما کر کھانا پینا بند کر دیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال،
ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اب آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک دکھ بھرا واقعہ بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے تھے مگر انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، افطاری کا وقت تھا، سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 روٹیاں لائیں، پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی بھلا کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ آج چوتھی شب بھی تیرے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے روٹی آپ کو کھلاؤں گی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو کہ پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جو کا آٹا لے کر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو کے آٹے کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے۔ امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ
اور ساتھ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 5 روٹیاں ان سب میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو آپ نے فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس مستحب کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، اس مستحب کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں لیں اور اس فقیر کو دے دیں۔ پھر سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت قریب آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو وہی جو کا آٹا لے کر واپس تشریف لائے، جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو کے آٹے سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور افطاری کا وقت قریب آ گیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی دستک ہوئی اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے آؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیں گے۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں، اور آپ سب نے پھر پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ کل دوبارہ ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لے آئے کہ پھر سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں تشریف لائے اور آپ حضرات بھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو افطاری کا وقت قریب آنے لگا۔ دروازے پر پھر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ میں اس گھر سے زیادہ صحیح کوئی گھر نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دوں گی۔ امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام کا تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا، اور ایک بار پھر سے سب نے پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان پاک ہستیوں نے مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود کو بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور غریبوں، مسکینوں اور سفید پوش لوگوں کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کیے دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ اسلامی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔